حضور آئے تو سر آفریج نش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کے جینے کا شعور آیا۔ عزیزان گرامی، اب آپ کے سامنے عالم بعمل، فاضل نوجوان، وکیل ناموس صحابہ اہل بیت حضرت مولانا قاری محمد شاہد صاحب، خطیب جامع مسجد بیت المکرم کوٹ سمابہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات توجہ کے ساتھ دل جمی کے ساتھ ان کا بیان سماعت فرمائیں۔ تھوڑا جب بیداری تو نعرہ تمام، نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت آل بیت، عظمت قرآن، عظمت اولیاء اللہ، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنعام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وبارك وسلم، ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام ساتھی عبادت کی نیت سے نماز والا درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حافظ انیس الرحمن صاحب کی پرخلوص دعوت پر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور عالم بعمل، وکیل صحابہ، خطیب اسلام، مقرر ذیشان حضرت مولانا حافظ محمد اکبر صاحب کے حکم پر 5-6 منٹ کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا اور اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ وہ مجھے حق، سچ، صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اس آیات مبارکہ کے اندر 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ لقد جاءکم کے اندر میلاد مصطفیٰ، رسول من انفسکم کے اندر سورت مصطفیٰ، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے اندر سیرت مصطفیٰ۔ 3 باتیں، میلاد مصطفیٰ، سورت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ۔ اب ان کو آسان کر کے میں یوں کہہ دوں آپ کو سمجھانے کے لیے، ولادت بے مثال ہے، سورت پر جمال ہے، سیرت با کمال ہے۔ ولادت بے مثال کا کیا مطلب؟ جیسی میلاد ولادت میرے محبوب کی ہے، کائنات کے اندر ایسی میلاد ولادت کسی کی نہیں ہے۔
آقا علیہ السلام کی میلاد اور ولادت کے اندر اور باقی انسانوں کی ولادت کے اندر بڑا فرق جو علماء کرام نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جتنے بھی نبی آئے یا مثال کے طور پر اب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بھی کتنے بچے پیدا ہو رہے ہوں گے، اور پہلے بھی کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے جب پیدا ہوتے تھے تو ان کے لیے یہی سمجھا جاتا تھا، تھوڑی خوشی منائی جاتی کہ گھر کے اندر بچہ آ گیا ہے، اس بچے کی خوشی ہے، اس کے لیے تھوڑا سا انسان خوشی منا لیتا ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام اس بچے کے متعلق یہ پتہ نہ ہوتا کہ یہ بڑا بن کر کیا بنے گا، اس کا کردار کیا ہوگا، اس کا کریکٹر کیا ہوگا، یہ کون سے بڑے کام کو سر انجام دے گا، کسی کو کچھ پتہ نہیں، بس یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ لیکن کائنات میں ایک آنے والی ہستی ایک ایسی ہے، ایسی ذات تشریف لائی، اس کے آنے سے قبل اس کے ذکر اور اس کے چرچے شروع ہو چکے تھے۔ آقا علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، آقا علیہ السلام کا ذکر تورات کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر، صحائف ابراہیم کے اندر، اور اسی طرح جتنے بھی پہلے نبی گزرے ہیں ان کے زمانوں کے اندر، ان کی امتوں کے اندر، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو وہ بھی بتا کر گئے کہ من بعد اسمہ احمد، میں جا رہا ہوں، میرے بعد ایک نبی آئے گا۔ تو ولادت بے مثال کا مطلب یہ ہے کہ باقی جتنے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کی ولادت کے بعد ان کی عظمت کا، ان کی شان کا، یا یوں کہہ دوں آپ کو سمجھانے کے لیے، علامہ اقبال پیدا ہوا، پتہ نہیں تھا کہ یہ بڑا بن کر کیا کرے گا، یہ تو جب دنیا سے چلا گیا پھر بتایا گیا جی فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں طریق کو پیدا ہوا، فلاں جگہ سے تعلیم حاصل کی، بہر ڈگری حاصل کرنے کے لیے، پھر اس نے آ کر تصور پاکستان پیش کیا، یہ اس کی وفات کے بعد بیان کیا جاتا ہے۔ دستور اور ضابطہ بھی یہی ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ بڑا بن کر کیا کرے گا، جو زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی کے بعد وہ چلا جاتا ہے، اس کے بعد سوانح حیات اس کی زندگی پر کچھ لکھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، لیکن ایک آنے والی ذات ہے، آنے والی شخصیت ایسی ہے کہ ابھی آئے نہیں، زمین پر قدم نہیں رکھا، لیکن پہرے محبوب کے چرچے شروع ہو چکے تھے۔ ولادت بے مثال، بے مثال کا مطلب کیا ہے؟ اس کا تذکرہ تو کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، اس کو بیان کر سکتے ہیں، اس کو اپنا نہیں سکتے۔ اپنا سکتے ہیں؟ نہیں اپنا سکتے، کیونکہ بے مثال چیز ہے۔ اب کوئی آدمی اٹھے کہے کہ نہیں جی میں اس کو اپناؤں گا، میرا بچہ پیدا ہوگا، ربیع الاول کا مہینہ ہوگا، 12 یا 8 یا 9 تاریخ ہوگی، صبح کا وقت ہوگا، عرب کی دھرتی ہوگی، جب میرا بچہ پیدا ہوگا تو اس وقت کنکرے گریں گے، جب میرا پیدا بچہ ہوگا اس وقت ایران کا آتش گدا بگے گا، جب میرا بچہ پیدا ہوگا اس وقت یہ ہوگا کہ زمین سے لے کر عرش تک روشنی پھیل جائے گی۔ ایسا ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ یہ میلادت بے مثال ہے، اس کے تذکرے کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، لیکن دیکھو آقا علیہ السلام بڑی عظمت والے نبی ہیں، بڑی شان والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑی عظمت عطا کی ہے۔ جب شان بڑی ہے تو محبوب کو شان والے مہینے میں آنا چاہیے تھا۔ کس مہینے میں آنا چاہیے؟ شان بڑی ہے تو شان والے مہینے میں۔ رمضان شان والا مہینہ ہے مسلمانوں کے نزدیک، لیکن محبوب رمضان میں نہیں آئے، ربیع الاول کے اندر آئے۔ اس کی علماء کرام نے ایک وجہ لکھی ہے، فرماتے ہیں اگر محبوب آتے رمضان میں، مسلمان کہتے کہ یار رمضان میں آیا ہے اس وجہ سے اس کو یہ مقام اور شان یہ عظمت ملی ہے، پھر یہ ہوتا کہ رمضان بن جاتا افضل، محبوب بن جاتے مفضول، یہ محبوب کی شان کے خلاف بات ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں رمضان میں نہیں بھیجتا کہ مسلمان کہیں یوں کہنا نہ شروع کر دے یہ جو محبوب کو عزت اور مقام اور شان اور مرتبہ ملا ہے شاید رمضان میں آئے اس لیے یہ مقام ملا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں اس کو رمضان میں نہیں بلکہ ربیع الاول میں بھیجتا ہوں، ربیع الاول کے اندر بھیج کر ربیع الاول کی مہینے کو بھی عظمت دوں گا اور یہ بھی بتا دوں گا رمضان کو عزت ملی ہے تو محبوب کے جوتوں کے صدقے سے ملی ہے۔ پھر دیکھو
دیکھو محبوب ہفتے میں نہیں آئے، اتوار کے دن نہیں آئے، سوار کے دن نہیں آئے، منگل نہیں آئے، سوار کے دن کو چھوڑ دو، منگل نہیں آئے، بدھ نہیں آئے، جمعرات نہیں آئے، جمعہ نہیں آئے، سوار کیوں آئے؟ فرمایا اگر محبوب کو میں بھیجتا ہفتے کے دن تو یہودی کہتے جی تمہارے نبی کو عظمت اس لیے ملی ہے جس دن ہم عبادت کرتے ہیں اس دن کے صدقے سے محبوب کو عزت ملی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اس دن میں نہیں بھیجتا۔ اتوار کو بھیجتا، عیسائی اعتراض کرتا، کہتا کہ یہ نبی مسلمانوں کا اتوار کے دن آیا، ہماری عبادت کا دن ہے، اس لیے ہم اس کو عزت دے رہے ہیں۔ فرمایا اتوار کو نہیں بھیجتا، منگل، بدھ، آتش گدا کی پوجا کا دن ہے، اس دن بھیجتا۔ وہ کہتے ہیں ہماری عبادت کا دن ہے اس لیے اس کو یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے۔ جمعہ کے دن کو بھیجتا، مسلمان کہتے کہ یہ مسلمانوں کی عبادت کا دن ہے۔ آج بھی لوگ فخر کرتے ہیں، جس کا بچہ پیدا ہو جمعہ کے دن نام رکھ دیتے ہیں جمعہ کا، کہ جی جمعہ کو پیدا ہوا، اس لیے اگر رمضان جمعہ کے دن کو آتے تو مسلمان کہتے ہیں اس لیے عزت ملی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، سوار کے دن بھیجوں گا، بتاؤں گا سوار کو عزت ملی ہے کہ میرے محبوب کے جوتوں کے صدقے سے، اور اگر جمعہ کو عزت ملی ہے تو میرے محبوب کے جوتوں کے صدقے سے۔ پھر دیکھیں کہ وقت کون سا ہے جس وقت کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر ہر ایک ٹائم کا نام ہے۔ صبح آ جائے تو کہتے ہیں یہ صبح صادق کا ٹائم ہے، سورج طلوع ہو جائے کہتے ہیں فجر کا نماز کا ٹائم ہو گیا، سورج اوپر آ جائے تھوڑا کہتے ہیں اشراق کا ہے، پھر اوپر چلا جائے کہتے ہیں چاشت کا ہے، پھر سورج اوپر چلا جائے کہتے ہیں زوال کا ہے، ڈھلنا شروع ہو جائے کہتے ہیں ظہر کا وقت ہو گیا، اور آگے چلا جائے کہتے ہیں عصر کا وقت ہے، سورج غروب ہو جائے پھر کہتے ہیں کہ مغرب کا وقت ہے، سورج اور آگے ختم ہو گیا، ستارے آگے چاند ہے کہتے ہیں عشاء کا وقت ہے۔ سب وقتوں کے نام ہے، دیکھو تو صحیح کس وقت کے اندر اللہ نے محبوب کو بھیجا، اس وقت کا نام ہے صبح صادق۔ صبح صادق کے اندر نبی سچے کو اللہ نے بھیج دیا، اور صبح صادق کا نام ایک سریکیوں کے ہاں بھی ہے، اس کو کہتے ہیں وڈا ویلا۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اللہ نے بتایا وڈے وقت کے اندر میں وڈے پیغمبر کو بھیج رہا ہوں جو سب سے بڑا پیغمبر ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی ولادت بے مثال، ایسی میلاد کائنات کے اندر کسی کی نہیں ہے جیسے میلاد میرے محبوب کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات کے حصے کے اندر اسی بات کو بیان کیا، لقد جاءکم، پھر فرمایا رسول من انفسکم، کہ یہ جو نبی آ رہا ہے وہ کون ہے؟ رسول آیا، رسول۔ یہ لفظ جو رسول ہے نا، یہ 1,24,000 انبیاء میں سے کچھ کے لیے بولا گیا جن کو نئی شریعت کتاب دے کر اللہ نے بھیجا، اور یہ لفظ رسول فرشتوں کے لیے بھی بولا گیا، فرشتوں کے لیے بھی آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر رسول من انفسکم آگے کہہ کر یہ بات بھی واضح کر دی کہ یوں نہ سمجھنا کہ یہ شاید فرشتوں سے ہے، فرمایا نہیں، رسول من انفسکم، اے انسانوں تم میں سے ہے، من انفسکم، اے عربیوں تم میں سے ہے، من انفسکم، اے عبد المطلب والوں تم میں سے ہے، من انفسکم، اے مسلمانوں اے انسانوں تم میں سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے اور انسان بنا کر بھیجا گیا ہے۔ لیکن معلم التنزیل ایک کتاب ہے تفسیر کی، اس کے اندر حضرت ابن عباس اس کی تفسیر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں من انفسکم، تم میں سے ہے، لیکن وہاں پر وہ کہتے ہیں من انفسکم، من انفاسکم، فا کی زبر کے ساتھ، فرمایا لطافت میں، طہارت میں، پاکیزگی میں تم سے جدا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ تم میں سے ہے تو تم جیسا ہے، فرمایا نہیں، من انفسکم تم میں سے ہے، من انفسکم تم جیسا
جیسا نہیں ہے۔ اس کی مثال دینے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب مثال دی۔ فرمایا دیکھو کائنات کے اندر بہت سارے پتھر ہیں، حجر اسود بھی پتھر ہے، یہ روڈ پر لگا ہوا بھی پتھر ہے، تیرے گھر کے اندر لگا ہوا بھی پتھر ہے، کیا یہ حجر اسود کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ حجر اسود کا اپنا مقام ہے۔ مفسرین بزرگوں نے لکھا ہے یہ حجر اسود کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے، زبان بھی ہے، جو اس کو سلام کرتا ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے، دیکھتا بھی ہے، کل قیامت کے دن یہ سفارش بھی کرے گا، جو اس کو سلام کرے گا اس کو جنت میں بھی لے جائے گا۔ یہ حجر اسود پتھر ہے، پتھروں جیسا ہے، لیکن پتھروں میں سے پتھر ہے لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے۔ ایسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں میں سے انسان تو ہیں لیکن انسانوں جیسے انسان نہیں ہے۔ دیکھ لیں اسی طرح امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں آب زمزم بھی پانی ہے، دوسرے بھی پانی ہیں، آب زمزم کو بھی پانی کہتے ہیں لیکن دوسروں کو بھی پانی کہتے ہیں، لیکن فرمایا دیکھو آب زمزم پانیوں میں سے پانی ہے، پانیوں جیسا پانی نہیں ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے جیسے باقی کتابیں ہیں، کتابوں میں سے کتاب ہے لیکن کتابوں جیسی کتاب نہیں ہے۔ بے عینی ہی یہی بات بتائی گئی کہ حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں، آب زمزم پانیوں میں سے پانی ہے، پانیوں جیسا پانی نہیں۔ قرآن مجید کتابوں میں سے کتاب ہے، کتابوں جیسی کتاب نہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی انسانوں میں سے انسان ہے، انسانوں جیسے انسان نہیں۔ اس پر علماء کرام نے فرمایا دیکھ لو، ایک روایت میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات آرام فرماتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، واپس تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتی ہیں محبوب حکم بدل گیا ہے یا آپ کو یاد نہیں رہا؟ فرمایا کیا بات؟ فرمایا آپ صبح کو اٹھے ہیں، وضو نہیں کیا، آپ مسجد چلے گئے، نماز پڑھا کے آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ حکم بدلا ہے، نہ میں بھولا ہوں نہ حکم بدلا ہے، بلکہ آقا علیہ السلام نے یہ بتایا کہ میں سویا اس لیے ہوں کہ تم میں سے ہوں، سونے سے میرا وضو نہیں ٹوٹا، میں تم جیسا نہیں۔ سویا اس لیے کہ سوتے تم بھی ہو، سوتا میں بھی ہوں، تم میں سے جو ہوں، تم بھی کام کاج کرتے ہو، تھک جاتے ہو، تمہیں بھی نیند کی آرام کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے بھی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے میں سویا کہ تم میں سے ہوں، لیکن سونے سے میرا وضو نہیں ٹوٹا کہ میں تم جیسا نہیں۔ آپ دیکھ لیں میں اور تم مشقت کا کام، تکلیف کا کام کرتے ہیں، جسم سے پسینہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ پھر دیکھو آقا علیہ السلام کو بھی پسینہ آتا ہے، لیکن آج وقت ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، کسی کے پسینے سے خوشبو نہیں آتی، محبوب کے پسینے سے اتنے خوشبو آتی ہے کہ مشک و عنبر بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ محبوب پسینہ کیوں آیا؟ فرمایا تم میں سے جو ہوں، تم بھی انسان ہو، تم بھی کام کاج کرتے ہو، تم بھی دنیا کے اندر کوئی مشقت کا کام کرتے ہو، تمہیں پسینہ آتا ہے، میں نے بھی کام کیا، مجھے بھی پسینہ آیا، محبوب یہ خوشبو کیوں ہے؟ جواب دیا کہ میں پسینہ آیا تم میں سے ہوں، خوشبو اس لیے تم جیسا نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری چیز اس آیات میں بیان کی گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوبصورت ہیں، حسین و جمیل ہیں، صورت پر جمال۔ میں اس کو مختصر کر کے بعد آخر میں لے جاتا ہوں۔ آخری بات ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ کی سیرت با کمال ہے۔ کائنات کے اندر کوئی بھی انسان ہے، کسی کام کے اندر بھی ہے، وہ چاہتا ہے کوئی حاکم ہے، کوئی خلیفہ ہے، امام ہے، تاجر ہے، کاشتکار ہے، صنعتکار ہے، کائنات کے اندر کوئی بھی انسان ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے سبق لوں تو اس کو سبق مل جائے گا۔
سیرت با کمال کا مطلب یہ ہے کائنات کے اندر اب کوئی بھی آدمی ہو کسی کام کے اندر بھی ہو نبی کی سیرت سے سبق لینا چاہتا ہے تو سبق مل جائے گا۔ آقا علیہ السلام کی یہ 3 باتیں میں نے بیان کی، ولادت بے مثال، صورت پر جمال، سیرت با کمال۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو آقا علیہ السلام سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا